ہے کہ میری شادی کو 15 سال ہو گئے ہیں، میری 4 بیٹیاں ہیں، مجھے بیٹے کی خواہش ہے، کیا میں اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے دوسری شادی کر سکتا ہوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک سے زائد شادیوں کی اجازت دی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ مسلمانوں کا ایک متفقہ مسئلہ ہے جو کہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو بھی پتہ ہے، اور حتیٰ کہ غیر مسلموں کو بھی معلوم ہے کہ مسلمانوں میں ایک سے زائد شادی ہوتی ہے۔ لیکن جواز؟ جی، تو جواز کی حد تک تو یہ شرعاً جائز ہے کہ آدمی دوسری شادی کر سکتا ہے۔ اب اچھا، اچھا، دوسری شادی کرنے کے لیے جو ضرورتیں ہیں وہ کیا کیا ہو سکتی ہیں؟ وہ کچھ بھی ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان ضرورتوں کے حوالے سے کوئی خاص بات متعین نہیں فرمائی کہ انسان کو بسا اوقات اولاد کی خواہش ہوتی ہے، بسا اوقات انسان کو اولاد کی خواہش نہیں ہوتی لیکن کوئی ضرورت ہوتی ہے، خدمت کے رخ پر ضرورت ہوتی ہے کہ پہلی بیوی کی طبیعت خراب ہے، ناساز ہے، اور بھی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ تو کسی بھی وجہ کے تحت انسان اگر دوسری شادی کرنا چاہے تو اس کی اجازت ہے۔ البتہ علماء کرام ایک بات کی ترغیب ضرور دیتے ہیں، اور وہ یہ دیتے ہیں کہ چونکہ دوسری شادی کرنے کی صورت میں پہلی بیوی کی طرف سے انسان کو ہمیشہ ایک فطری طور پر ایک طرف سے ناپسندیدگی ہوتی ہے پہلی بیوی کو۔ ظاہر سی بات ہے کہ فطری اور طبعی بات ہے کہ جب ایک دوسری بیوی آتی ہے تو وہ اس کو محسوس ہوتا ہے کہ جو میرے سے تعلق ہے یا میری طرف محبت ہونی چاہیے وہ تقسیم ہو رہی ہے، لہذا اس کام کو ایک خوش اسلوبی سے کرنا چاہیے۔ اور وہ خوش اسلوبی کیا ہو سکتی ہے کہ ہمارے ہاں بسا اوقات لوگ چھپ کے شادی کرتے ہیں، بسا اوقات اس طرح شادی کرتے ہیں کہ جس میں وہ بہت کم لوگوں کو مطلع کرتے ہیں، بسا اوقات ویسے شادی ہوتی ہے کہ بہت ہی زیادہ بے جوڑ خاندان میں ہوتی ہے، اور خاندان کے لوگ اور خود ان کے جو عزیز و اقارب ہیں یا ان کے اپنے بچے بڑے ہو چکے ہیں وہ اس چیز کو محسوس کرتے ہیں کہ یہ ہمارے ابا نے جو حرکت کی ہے جا کر یہ شادی تو کی ہے لیکن جس انداز میں کی ہے یا جس خاندان میں جا کے کی وہ ہمارے لیے بہت زیادہ جسے کہتے ہیں کہ باعث شرم ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے۔ تو ان چیزوں کا جسے ہم کہتے ہیں کہ سماجی مسائل ہیں، ان کا بھی خیال رکھتے ہوئے اگر وہ دوسری شادی کر لیتے ہیں تو شرعاً اس کی اجازت ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن دوسری شادی اس کے سماجی جو پہلو ہیں وہ آپ نے اجاگر کی ہے، اور بہت اچھی بات، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آپ نے فرمایا کہ دوسری شادی کی اجازت دین دیتا ہے۔ لیکن یہاں 2-3 باتیں میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، یعنی اپنی علمی کمی کو دور کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم فرما رہا ہے نا کہ بعض کو ہم نے بیٹی دی ہے، بعض کو بیٹیاں دی، بعض کو ملا کے دیے، بیٹی بھی دی ہے، بیٹیاں بھی دی، بعض کو کچھ بھی نہیں دیا۔ وہ یہ تو اللہ تعالیٰ، اولاد اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ ان کا جو سوال ہے، بنیادی سوال تو یہ کہ میرے پاس صرف بیٹیاں ہیں، بیٹے نہیں ہیں، تو کیا بیٹیاں باعث زحمت ہوتی ہیں اور بیٹے نعمت ہوتے ہیں، یا اللہ کی جو تقسیم ہے، اللہ نے جو ان کو بیٹیاں دی ہیں تو ان میں اس میں کیا کون سی کمی ہے جو جس کی وجہ سے یہ جواز بنا رہے ہیں کہ ہاں میں کیا اگلی شادی کر سکتا ہوں؟ ہو سکتا ہے کہ ان سے نرینہ اولاد ہو سکتا ہے کہ نہ ہو، ان سے بھی بیٹیاں ہو جائیں۔ ارشاد۔ دیکھیے دو الگ الگ باتیں ہیں۔ جی ایک تو یہ کہ اگر ایک شخص دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں تو کیا ان کے لیے جائز ہے، ہاں اور کیا اولاد کے خیال سے، مثال کے طور پہ کسی کو نرینہ اولاد کی خواہش ہے، کسی کو زیادہ اولاد کی خواہش ہے، اولاد کے خیال سے یا اپنی بیوی ہونے کے ناطے کہ وہ ایک اور بیوی رکھنا چاہتے ہیں، یا جو بھی وجہ ہے، کیا کسی وجہ کے تحت وہ شادی کر سکتے ہیں؟ تو میں نے اس کا جواب یہ عرض کیا کہ شرعاً اس کی اللہ تعالیٰ نے کوئی وجہ مقرر نہیں فرمائی، اجازت دی ہے، لہذا کوئی بھی وجہ ہو جو جائز ہو سکتی ہے وہ شادی کر سکتے ہیں۔ تو یہ وجہ جو یہ بیان کر جی رہے ہیں میں یہ درست ہے؟ جی میں عرض کر رہا ہوں، اسی پہ آ رہا ہوں میں۔ اب اگر ایک شخص ہے جس کے یہاں صرف بیٹیاں ہیں اور اس کی خواہش ہے کہ میرے یہاں بیٹا بھی ہو، تو یہ خواہش تو لوگوں کو عام طور پہ ہوتی ہے، مردوں کو بھی ہوتی ہے، عورتوں کو بھی ہوتی ہیں، عورتیں بھی بسا اوقات جو ہے وہ خواہش کرتی ہیں کہ ہمارے یہاں 2 بیٹیاں ایک بیٹا بھی ہو جائے۔ تو بیٹے کی خواہش کرنا، یا بعض کے یہاں بیٹے ہوتے ہیں تو وہ خواہش کرتے ہیں ہمارے یہاں بیٹیاں ہوں، تو بیٹے کی خواہش کرنا یا بیٹی کی خواہش کرنا اس میں کوئی شرعاً مذموم بات نہیں ہے، نہ معیوب بات ہے۔ ہاں، اگر کسی کے دل میں یہ بات ہے کہ میرے پاس تو صرف بیٹیاں ہیں، اور بیٹیاں جو ہیں وہ یا اس نظر سے دیکھتا ہے جیسا آپ بات کر رہے ہیں، جو کہ عام طور پہ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا کہ لوگ اس نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن ان کے ذہن میں صرف اتنی بات ہوتی ہے کہ بیٹیاں ہیں آج میرے پاس، 20-22 سال کی عمر تک میری ہیں، اس کے بعد ہی بالکل پرائی ہو جائیں گی، چلی جائیں گی، تو میرے پاس ایک بیٹا بھی ہو۔ تو اس قسم کی اگر کسی کے دل میں خواہش ہے، اس کے دل میں بیٹیاں ہونے کے معاملے کو زحمت سمجھنے کا عنصر نہ ہو، یا بیٹیاں ہونے کے معاملے کو اپنی کم نصیبی سمجھنے کا عنصر نہ ہو، تو شرعاً جائز ہے۔ باقی اگر کوئی شخص اولاد ہونے میں سے بیٹیاں ہونے کو کم نصیبی سمجھتا ہے یا بیٹیاں ہونے کو برا سمجھتا ہے، تو وہ آدمی تو در حقیقت قریش مکہ کے
طریقہ کار پر ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ناپسند فرمایا، حتیٰ کہ وہ لوگ اپنی بیٹیوں کو دفن کر دیا کرتے تھے، اس کے بارے میں اتنے سخت الفاظ بیان فرمائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے صاحبزادیاں عطا فرمائی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ نسب صاحبزادی سے چلا، تو اگر کسی کے دل میں یہ تصور ہے کہ بیٹیاں ہونا جو ہے وہ تو بس ایک ہو گئی، اصل تو بیٹا ہوتا ہے، تو یہ تصور غلط ہے۔ اگر ہمارے سماج میں کسی علاقے میں یہ تصور رائج ہے کہ جب تک آپ کے یہاں نرینہ اولاد نہ ہو آپ کا بیٹیاں ہونا بیکار ہے، تو یہ تصور غلط ہے، شرعاً بھی غلط ہے اور اخلاقی طور پر، سماجی طور پہ ہر لحاظ سے غلط ہے۔ ایک فطری خواہش کی حد تک کہ لوگوں کے یہاں بیٹے ہوتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں بیٹیاں ہوں، بیٹیاں ہوتی ہیں تو وہ چاہتے ہیں بیٹے ہوں، یہ اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے، طبیعت میں رکھا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس بات کا ارشاد بھی فرمایا کہ لوگوں کو محبت ہوتی ہے کہ ان کے یہاں بیٹے ہوں، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، تو یہ انسان کی فطرت میں رکھا ہے اللہ نے۔ تو اگر ایک شخص ہے وہ اپنی بیٹیوں سے بھی محبت کہتا ہے، وہ کہتا ہے یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن میرے دل میں ہے کہ میرا بیٹا بھی ہو، تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ایک ہی، یعنی ایک آدمی دوسری شادی نہیں بھی کرتے لوگ، لیکن وہ آتے ہیں اکثر بتا کہ لوگوں کے پاس جا کر وہ بعض لوگ رابطہ بھی کرتے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس بھی جاتے ہیں، عاملوں تک کے پاس چلے جاتے ہیں کہ ابھی ہمارے یہاں خاندان میں صرف بیٹیاں ہوتی ہیں، ہم چاہتے ہیں بیٹا ہو، یا ہمارے خاندان میں صرف بیٹے ہوتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ایک بیٹی بھی ہو جائے، خاندان میں بیٹیاں نہیں ہیں۔ تو یہ اللہ کی تقسیم ہے، اس پر راضی رہنا چاہیے۔ لیکن اگر کسی شخص کی خواہش ہے کہ میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کی خال سے میں شادی کر لوں، تو وہ آپ والی بات صحیح ہے کہ یہ کوئی ضروری نہیں کہ جو شخص دوسری شادی کرے تو اس کے یہاں نرینہ اولاد ہو جائے، ہو سکتا ہے وہ بھی بیٹیاں ہوں۔ ہاں ایک اور بات ہے، جو بات یہ کہ میں براہ راست ان کے سوال پہ نہیں کہہ رہا، اس لیے کہ یہ بات پھر محسوس نہ فرمائیں گے۔ بسا اوقات لوگوں کو خواہش ہوتی ہے کہ وہ دوسری شادی کریں، اس کے لیے ان کو کوئی سبب بیان کرنا ہوتا ہے لوگوں کو، تو یہ بھی بیان کر دیتے ہیں کہ میرے یہاں بیٹا نہیں ہے تو میں چاہتا ہوں بیٹا ہو جائے، یا یہ کہ میری جو بیوی ہے وہ بیمار ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ ایک ایسی بھی آ جائے۔ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ خواہش ہوتی ہے ان کی دوسری شادی کی، لیکن ان کو ظاہر ہے کہ کوئی ایک سبب چاہیے ہوتا ہے، تو وہ ایک جواز کے طور پہ اس کو بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر کسی کی ایسی ہی خواہش ہے شادی کرنے کی تو شرعاً اس کی بھی اجازت ہے، اللہ نے کوئی منع نہیں کیا۔ یعنی میرے کہنے کا مقصد ہے کہ ہمارے معاشرے میں دوسری شادی کو جتنا عیب سمجھا جاتا ہے، یہ عیب سمجھنا قرآن کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کے عمل اور صحابہ کرام اور امت کے عمل کے برخلاف ہے۔ یہ تصور ہمارے معاشرے میں آج کل کے ڈراموں اور ناولوں کے ذریعے جو ڈالا گیا ہے کہ اگر ایک آدمی ناجائز تعلق رکھتا ہے، 50 عورتوں کے ساتھ گھومتا پھرتا ہے، وہ ڈانسنگ کلب میں جاتا ہے، وہ تو منظور ہے، بدکاری کرتا ہے وہ منظور ہے، لیکن اگر دوسری شادی کرتا ہے اور جائز طریقے سے کرتا ہے تو اس میں رکاوٹیں ڈالو، اس کے خلاف فلاں فلاں کام کرو، یہ تصور ہمارے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن یہ بات بھی ہے کہ ہمارے یہاں علماء کرام ہمیشہ سے تلقین کرتے ہیں، قرآن کریم میں اس بات کی تلقین ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تلقین فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے بھی دعا فرماتے تھے، اور حکم کیا ہے کہ اگر 2 شادیاں کرو، 3 کرو یا 4 کرو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے درمیان عدل اور مساوات کرو، اور اگر تم نہیں کر سکتے ہو تو میں خطرہ اس بات کا ہے کہ میں اگر دوسری شادی کروں گا یا تیسری کروں گا اور میں نہیں کر پاؤں گا عدل، تو پھر تم ایک کرو، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں خطرہ ہے اس بات کا، مزاج تم اپنی طبیعت جانتے ہو کہ میں اگر کسی سے کروں گا تو اس کی طرف ہو کے رہ جاؤں گا۔ اگر کوئی شخص اس طرح کی شادیاں کرتا ہے، اور ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے ایسی بھی شادیاں، مسئلے میرے پاس آتے ہیں جس کے اندر لوگ کہتے ہیں ہم نے ایک شادی کی ہوئی چھپ کر، اور لڑکی سے اس سے معاہدہ یہ کیا ہے کہ تمہارے یہاں اولاد نہیں ہونی چاہیے، اور اگر اولاد ہوئی تو ہم تمہیں طلاق دے دیں گے، تو یہ ساری چیزیں شرعاً ناجائز ہیں، عدل کے خلاف ہیں۔ قیامت کے دن ایسے لوگ آئیں گے، حدیث شریف میں آتا ہے ایسا شخص آئے گا اس کا ایک حصہ فالج زدہ ہوگا، بالکل ایسا لٹکا ہوا ہوگا، اس سے معلوم یہ ہوگا کہ یہ آدمی عدل نہیں کرتا تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو دوسری شادی کی اجازت دی ہے وہ ایسے نہیں دی ہے کہ وہ کوئی چھپ کر لی، یا ایسے وہ کوئی بہت ہی پست قسم کی چیز ہو گئی ہے، پہلی بیوی ہو جائے گی، دونوں کے درمیان عدل مساوات کرنی ہے۔ اور ایک پروگرام میں اس طرح کی بات پہلے بھی آ چکی ہے کہ ہمارے یہاں بزرگان دین کا معمول یہ تھا کہ اگر 2 پھل لاتے تھے، بزرگ کا میں نے واقعہ پڑھا کہ اگر گھر میں وہ تربوز لاتے تھے تو 2 لاتے تھے، اور دونوں آدھے آدھے کاٹ کر دونوں بیویوں کے یہاں بھجواتے تھے، اور ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ بھئی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے ایک تربوز زیادہ میٹھا ہو، ایک کم ہو، تو ایسا نہ ہو میں اللہ کے یہاں ناانصافی کرنے والا سمجھا جاؤں، تو اس تک میں عدل کرتا ہوں۔ حالانکہ یہ ان کی طرف سے مبالغہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا فرماتے تھے کہ پروردگار جو جس چیز کو میں اب کر سکتا ہوں میرے اختیار میں وہ میں کرتا ہوں، تو جو چیز میرے اختیار میں نہیں ہے، انسان کا طبی میلان بعض دفعہ کسی ایک کی طرف زیادہ ہوتا ہے، تو ان ساری شرائط اور حدود کی رعایت کرتے ہوئے اگر کوئی شخص وہ شادی کرتا ہے دوسری، تو وہ کوئی معیوب چیز نہیں ہے، اس کو خدا نخواستہ اس کا جرم نہیں بنانا چاہیے، یا اس کو جو ہے لوگ اگر ایک آدمی جا کر 45-50 سال کی عمر میں شادی کرتا ہے تو اس کو عیاش کہنا یا اس کو کچھ کہنا یہ بالکل ناجائز بات ہے، حرام بات ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ایک چیز کو جائز قرار دیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہود و نصارہ کی جو خرابیاں اور مشرکین مکہ کی خرابیاں گنوائی ہیں وہ یہی تو گنوائی ہیں
کہ وہ کام یہ کرتے تھے جو اللہ نے حرام کیا اس کو حلال کرتے تھے، جو حلال کیا اس کو حرام کرتے تھے. تو قرآن کریم میں مشرکین مکہ کی جو چیزیں گنائی گئی ہیں، تو قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق، کہ کون ہے یہ شخص. تو اس وجہ سے علماء کرام، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان کے زمانے میں آپ جب مسائل پڑھیں تو لکھا ہے کہ جب ان سے آ کے کوئی مسئلہ پوچھتا تھا تو وہ یہ نہیں فرماتے تھے کہ یہ حرام ہے، وہ کہتے تھے کہ یہ بولتے ہوئے ہماری زبان رکتی ہے، ہمارے ہاتھ کانپتے ہیں، اور ہم پر ایک وہ ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کو حرام کہیں اور اللہ نے حلال کیا وہ، لہٰذا وہ جملہ یہ کہتے تھے کہ بھئی میری رائے میں یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے. اس وجہ سے جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے، جس چیز کو اللہ تعالیٰ جائز قرار دیتا ہے، اس کو معیوب سمجھنا یا اس کو برا سمجھنے کا معاشرے کے اندر ایک رواج پیدا ہو رہا ہے، یہ ختم ہونا چاہیے. لیکن یہ بھی ساتھ ساتھ ہے کہ کوئی دوسری شادی کا ایسا کھلواڑ نہ بنائے کہ چھپ کر شادیاں کریں اور وہ پہلی بیوی کو پتہ نہ ہو، یا پہلی بیوی، اب بسا اوقات لوگ ایسی شادیاں کر لیتے ہیں جا کر، شرن جائز ہے، وہ ایسی شادیاں کرتے ہیں کہ ایسی لڑکیوں سے جن کی اولاد سے چھوٹی ہوتی ہیں عمر میں، اگرچہ شرن اس کا جواز ہے، لیکن ہمارے علماء یہ ہمیشہ تجویز کرتے ہیں کہ سماجی طور پر آپ ان ضروریات کو، ان چیزوں کا خیال رکھیں جس سے معاشرتی طور پر، نفسیاتی طور پر لوگوں پر اثر پڑتا ہو. اولاد سوچتی ہے کہ ابا ہمارے جو ہے بجائے اس کے ہمارے پہ توجہ دیں. یہ شکایتیں ملتی ہیں، عرب میں بہت شکایتیں ایسی ملتی ہیں کہ لوگ جا کر اپنی بیٹیاں بیٹھی ہیں، بیٹے بیٹھے خود جا کے دوسری شادی کر لی، تیسری کر لی. یہ جو مزاج ہے اس کو علماء پسند نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ آپ ایک معاشرتی طور پر اس طریقے سے یہ کام کریں کہ کل کلا لوگ اس کو مذاق اور یہ کھیل نہ سمجھیں. اس وجہ سے اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے جو اللہ نے حقوق مقرر کیے، اور ایک چیز اللہ نے جائز قرار دی ہے اس کو جائز سمجھنا چاہیے. اس کو بری نظر سے دیکھنا یا اس کو برا سمجھنا یہ بذات خود بہت بڑا گناہ ہے. تو ان دونوں چیزوں کے درمیان اعتدال کرتے ہوئے ہمیں کرنا چاہیے. باقی جو سوال ہے اس کا جواب میں نے عرض کیا کہ اگر کوئی اولاد کے خیال سے بھی کرنا چاہتا ہے جائز ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ کوئی ضروری نہیں کہ دوسری شادی اولاد کے عالم میں بھی ان کے یہاں بیٹا ہو. اور اگر کسی شخص کو دوسری شادی کرنی ہے تو بجائے اس کی کہ وہ اس قسم کے عذر تراشیں جس کے اندر بیٹیاں، بیٹا یا کچھ ایسی چیزیں ہوں، اس کے بجائے اس کو صاف کہنا چاہیے بھی میری خواہش ہے میں دوسری شادی کروں. اس طرح کی باتیں کرنے سے جو نا پھر ایک منفی تاثر لوگوں میں جاتا ہے، وہ اچھا نہیں رہتا. جی ہاں بالکل. دوسری شادی اجازت دین دیتا ہے. بہت ساری گفتگو آپ نے فرمائی سے